अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी ऐसी दिलचस्प खबर जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं आपके साथ जिक्र करूंगी आज दुनिया के 25 अजीब तरीन घरों के बारे में। घर किसको प्यारा नहीं लगता और इसकी मलकियत का ख्वाब तो हर इंसान ही देखता है। ये दर हकीकत सिर्फ 4 दीवारें और छत नहीं होता, बल्कि इसमें रहने वालों की यादों और आदतों से बनता है जो इस रहायशगाह को जन्नत या जहन्नुम बना देते हैं। मगर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसका घर आसपास रहने वाले गली इलाके शहर बल्कि मुल्क या दुनिया भर में सबसे मुनफरिद हो। गुंबद से गारों तक, ट्री हाउसेस से बर्फानी इग्लोज तक, दुनिया भर में ऐसे अनोखे घरों की कमी नहीं जो देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दें, बल्कि हो सकता है कि इनके मुंह खुले के खुले रह जाएं। और ऐसे ही सबसे अजीब तरीन घर देखना आपकी ज़िंदगी का भी हैरत अंगेज तजुर्बा साबित होगा, जो मैं आज आपको करवा रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो जिक्र करूँगी, जिन 25 घरों के बारे में बताऊँगी, उनमें से एक है एरोप्लेन हाउस। हो सकता है दूर से देखने पर आप धोखा खा जाएं, ये इसे एक त्यारा ही समझ लें, मगर दर हकीकत एक जहाज़ की शक्ल का अनोखा घर है। इस घर को नाइजीरिया के शहर अबुवजा के रहायशी सैयद जमाल ने अपनी अहलिया लीज़ा की याद में तामीर कराया, जिसे सफ़र करना बहुत पसंद था और इसके गुजर जाने के बाद अफसरदा शौहर को इससे अच्छा खराज अकीदत समझ नहीं आया। फिर दूसरे नंबर पर जिक्र करते टॉयलेट हाउस कोरिया। जी हाँ, इसका नाम वाकई मिस्टर टॉयलेट हाउस है, जो जनूबी कोरिया के शहर सवान में वाक़या है। टॉयलेट की शक्ल की यह इमारत सारा साल लोगों के लिए खुली रहती है और यहाँ मुख्तलिफ नुमाइशों और कॉन्सर्ट्स का इनकाद भी होता है। फिर इसके बाद जिक्र करेंगे एक जहाज़ की शक्ल में बने हुए घर का, जो लबनान में है। धोखा ना खाएं, ये घर शमाली लबनान के इलाके में वाक़या है, जो एयरबस A380 की नकल है। फिर जिक्र करेंगे चेक रिपब्लिक हाउस। एक 70 साला शख्स ने चेक रिपब्लिक के इलाके वॉल के हामले में एक घर तामीर किया, जो अपने अतराफ में ऊपर नीचे घूम सकता है, और इस घर की तामीर लगभग 20 साल में मुकम्मल हुई। फिर इसके बाद जिक्र करेंगे हेलिडोम फ्रांस की। हेलिडोम नामी ये शमसी घर मशरकी फ्रांस में स्ट्रासबर्ग के करीब तामीर किया गया और इसे एक बहुत बड़ी 3D धूप घड़ी के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। ये सूरज की हरकत के साथ अपना रुख बदलता रहता है, ताहम बुनियादी तौर पर इसे मौसम गर्मा के दौरान गर्मी से तंग अफराद को छांव फ्राहम करने के लिए तामीर किया गया है, क्योंकि इसके अंदर दर्जा हरारत ठंडा रहता है, जबकि सर्दियों में सूरज की रोशनी बड़ी खिड़कियों से घर के अंदर रहती है, क्योंकि इन दिनों आसमान पर सूरज की पोजीशन काफ़ी नीचे होती है, जिससे अंदर का माहौल गर्म रहता है। अब एक और घर के बारे में आपको बताती हूँ, जो चीन में वाक़या है। ऐसा घर कौन पसंद करेगा जो हर वक्त आपकी कमर पर लदा रहे और आप जहाँ जाएं इसे साथ लेकर जाएं, मगर चीन के 38 साला लिवलिंग चाओ को तो यही पसंद है। कुछ साल कबल लेवा ने नामी इलाके में अपने आबाई कस्बे रोंगन वापस जाने का फैसला किया, जो कि 462 मील के फासले पर वाक़या था, और यही सोचकर इसने बांसों, प्लास्टिक बैग और चादरों की मदद से 5 फुट चौड़ा और 6.5 फुट लंबा सफरी घर तैयार कर लिया, जिसका वजन 60 किलो के करीब है, और वो इसे कमर पर लाद कर रोजाना 12 मील तक सफ़र करता है। फिर जिक्र करती हूँ इटली में बने हुए मैरर हाउस की। इटली के खिते बोल्जानो में वाक़या ये घर अक्सर अपने आइनों के मुनफरद डिज़ाइन की वजह से नज़रों से ओझल हो जाता है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द के मनाजर में गुम हो जाता है। ताहम इसका डिज़ाइन लोगों को दंग कर देता है और ये तातीलात पर किराए के लिए भी दस्तयाब होता है। फिर जिक्र करती हूँ एक दरिया के पत्थर पर टिके हुए घर का, जो सेर्बिया के दरियाए ड्रेटा के ऐन वस्त में एक ऐसा अनोखा घर है जिसे एक उभरी हुई चट्टान पर बनाया गया है। लकड़ी की मदद से तामीर किया जाने वाला यह मुनफरिद घर 1968 में चंद नौजवानों ने इसलिए तामीर किया था क्योंकि इनके ख्याल में ये चट्टान एक छोटी पनाहगाह के लिए मिसाली मकाम है। ये घर ना सिर्फ आर्ट का नमूना है, बल्कि अपने अनोखे तर्ज तामीर की वजह से सियाहों की तवज्जो का भी ख़ास मरकज़ बनता है। अब जिक्र करती हूँ फ्रांस में बने हुए ट्री हाउस का। दरख्तों पर तो घर बनाना ज़माना कदीम से इंसानों का शौक़ रहा है, मगर जनूबी फ्रांस के इलाके लिपियान मेडोक में वाक़या ये गोल ट्री हाउस अपनी मिसाल आप है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी की मलकियत नहीं, बल्कि एक कंपनी माहौलियाती तातीलात के ख्वाहिशमंद अफराद को किराए पर रहने के लिए देती है, ताकि वो कुदरती मनाजर और माहौल में रहकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।
اب ذکر کرتے ہیں پرتگال میں بنے ہوئے ایک اسٹون ہاؤس کا۔ یہ ایک نجی جائیداد ہے جس کے ارد گرد باڑ بھی لگی ہے، جسے دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسان غاروں میں کیسے رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ یہ تو واضح نہیں کہ اس میں کون رہتا ہے، مگر ایک بات واضح ہے کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنتا ہے جب ہی مالکان نے پرائیویٹ پراپرٹی کا سائن لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد اب ذکر کرتی ہوں نقلی چٹانوں سے بنے ہوئے گھر کا، جو چین کے دارالحکومت بیجنگ کی ایک 26 منزلہ رہائشی عمارت کی چھت پر ایک منچلے نے ایک انوکھا گھر تعمیر کر ڈالا، جسے اس نے مصنوعی پتھروں سے تعمیر کیا تھا۔ کسی پرانے مقبرے کی شکل کے اس گھر کے ساتھ باغ بھی تھا، تاہم اسے غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لہٰذا اگست 2013 میں تعمیر کیے جانے کے بعد محض 15 روز میں ہی اسے گرا دیا گیا۔ اب ایک اور دلچسپ سی گھر کا کے ساتھ ذکر کرتی ہوں جو ظروف میں بنا گھر ہے۔ وسط اسپین کے علاقے سوکیولاموس میں جیسے ہی کوئی جاتا ہے وہاں موجود گھروں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، جو کہ ایک مشروب کے لیے استعمال کیے جانے والے بہت بڑے برتنوں یا ظروف میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ گھر بلغاریہ سے آنے والے ترک افراد نے تعمیر کیے جو یہاں ہر سال 6 ہفتے کے لیے پھلوں کو چننے کے لیے آتے تھے، اور اسی دوران وہ اپنی راتیں ان عجیب گھروں میں گزارتے ہیں۔ کنکریٹ کے یہ بیرل نما گھر ان ورکرز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اب ایک اور چین میں بنے ہوئے بلند و بالا عمارت پر بنا جنگل نما گھر ہے جس کا ذکر کرتی ہوں، جو کہ گوانگژو کی 19 منزلہ عمارت کے ٹاپ فلور پر یہ پودوں اور درختوں میں چھپا انوکھا گھر 10 سال قبل تعمیر ہوا، اور وہ بھی غیر قانونی طور پر، جس کے مالک کو 2012 سے قانون نافذ کرنے والے ادارے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ذکر کرتے ہیں آسٹریلیا میں بنے ہوئے ایک کنٹینر ہاؤس کا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں 4 شپنگ کنٹینر کی مدد سے 3 بیڈ رومز کا یہ گھر تیار کیا گیا جو 2 منزلوں پر مشتمل ہے۔ پھر چین میں بنے ہوئے ایک نیل ہاؤس کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ تعمیر کیسے کیے گئے ہیں، جیسے چین کے یہ نیل ہاؤس جو کہ ترقیاتی کاموں کے دوران مالک کی جانب سے گرانے کی اجازت نہ ملنے پر انوکھے انداز سے ابھر کر سامنے آیا۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ اب بھی یہ گھر موجود ہوگا یا نہیں، کیونکہ یہ تصویر 2015 کی ہے۔ برازیل میں بنے ہوئے ریو ڈی جنیرو لکڑی کے تختے اور جال پر ٹکے ایک انتہائی چھوٹے گھر کے رہائشیوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک عمارت کی دیوار کے سائیڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر میکسیکو میں ایک چٹان تراش کا بنایا ہوا گھر، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میکسیکو کے شمالی ریاست میں ایک شخص بنتو نے ایک بہت بڑے چٹانی پتھر کو تراش کر ایک منفرد گھر کی شکل دے دی۔ بنتو اور اس کا خاندان گزشتہ 30 برسوں سے اس 131 فٹ بڑی چٹان کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کا نظارہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ سا گھر آپ کو دکھاتے ہوں جو آئیوری کوسٹ میں کروکوڈائل ہاؤس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئیوری کوسٹ جانے پر اگر آپ اس گھر کے پاس سے گزرے تو ایک جھٹکا لگے کہ اتنا بڑا مگرمچھ یہاں کیا کر رہا ہے، مگر یہ تو ایک آرٹسٹ موسیٰ کلاؤ کی تخلیقی صلاحیت کا شاہکار ہے جو انہوں نے تھیریتا نامی شخص کے لیے ڈیزائن کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے ڈیزائن کرنے والا موسیٰ اس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے تھے، جسے بعد میں عطا نے مکمل کیا۔ اس کے بعد ایک اور گھر کا ذکر کرتے جو پولینڈ میں ہے، دنیا کا سب سے پتلا گھر۔ پولینڈ کے علاقے وارسا میں دنیا کا سب سے پتلا گھر موجود ہے جو محض 36 انچ چوڑا اور 47 انچ لمبا ہے۔ در حقیقت پولینڈ میں جگہ کی کمی کے باعث ایک ہی خاندان کے کئی لوگ ایک گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس لیے ایک فنکار ایڈگر کیرٹ نے 2 عمارتوں کے درمیان بچ جانے والی جگہ کو استعمال میں لا کر اس خوبصورت اور ننھے سے گھر کو ڈیزائن اور تعمیر کیا۔ پھر ایک گھر اور دکھاتے ہیں جو ہے شارک ہاؤس، جو انگلینڈ میں واقع ہے۔ اس تصویر کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی شارک مچھلی گھر کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کریے، بلکہ فائبر گلاس سے بنی 25 فٹ لمبی شارک کا ماڈل ہے جو گھر کو کچھ عجیب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور گھر ہے جو ہانگ کانگ میں واقع ہے جسے اپنی شکل بدل دینے والا گھر کہتے ہیں۔ ہانگ کانگ کے آرکیٹیکٹ گیری چانگ نے اپنے لیے 330 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ تعمیر کر رکھا ہے، مگر اسے
کوئی عام گھر مت سمجھے، در حقیقت گیری اس جگہ 30 سال تک مقیم رہے اور پھر انہوں نے اسے ماحول دوست اور گنجائش کے لحاظ سے انتہائی مؤثر بنایا، کیونکہ اس کی دیواروں کو جب مرضی جہاں مرضی منتقل کر کے اپنی مرضی کی شکل دے کر جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اور گھر جو روس میں واقع ہے، اسے الٹا سیدھا گھر بولتے ہیں۔ اگر اس گھر کو دیکھ کر آپ کو اپنی بینائی پر یا دماغ پر شبہ ہونے لگے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ روس کی ریاست سائبیریا کے علاقے کرانسو میں تعمیر کیا گیا یہ گھر الٹا سیدھا ہے، یعنی اسے اس انداز سے تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ الٹا نظر آتا ہے اور اس کے اندر جانے والوں کا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے، کیونکہ بستر اور کرسیاں چھت پر پڑی ہوتی ہیں اور پنکھا فرش پر، مگر یہ محض نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس چیز نے اس گھر کو مقامی افراد سمیت بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں میں بھی بہت مقبول بنا دیا ہے۔ اب آپ کو ایک امریکہ میں بنے ہوئے چٹانی بنگلہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اگر امریکی ریاست یوٹا میں کوئی دی راک کا نام لے تو اس کا مطلب یہاں کے ایک خاندان موران کی مالکیت میں موجود انتہائی انوکھا گھر ہے، جو ایک بربری چٹان کو تراش کر 35 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے اس چٹان میں دھماکے کر کے کمروں اور گودامز وغیرہ کو تعمیر کیا گیا۔ اب یہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ پھر ایک جرمنی میں بنے ہوئے آئس ہاؤس کا ذکر کرتے ہوئے جرمن شہر برلن میں 2005 میں ایک بینک نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک گھر تعمیر کیا گیا، جو مکمل طور پر برف سے تیار کیا گیا۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے 1000 کے لگ بھگ برف کی سیلیں استعمال کی گئیں، جبکہ اس میں موجود تمام سامان اور سجاوٹ وغیرہ کو بھی برف سے ہی ممکن بنایا گیا ہے۔ تاہم یہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دیر تک رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں انڈونیشیا میں بنے ہوئے گنبد نما گھر۔ انڈونیشیا کے تاریخی شہر یوگیاکرتا میں زلزلے کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کے لیے یہ گنبد یا مقبرے نما گھر تعمیر کیے گئے۔ یہ انوکھا ڈیزائن ایک امریکی کمپنی ڈومز کا تھا، جس نے بے گھر افراد کے لیے 70 ایسے گھر تعمیر کیے جو دور سے دیکھنے پر بہت ہی عجیب نظر آتے ہیں۔ جی تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔